آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا صدق الله العظيم. کل الحمدللہ ہماری سورہ رحمان مکمل ہوئی. سورہ رحمان کے اندر ہم نے اللہ کی نعمتوں کا ذکر سنا. اللہ رب العزت نے جو نعمتیں بیان فرمائی تھی ان کا ذکر. پہلے رکوع کے اندر دنیا کی نعمتیں، اور تیسرے رکوع کے اندر آخرت کی نعمتیں، اور دوسرے رکوع کے اندر اللہ نے یہ نعمت بیان فرمائی کہ تم جہنم کے عذاب سے بچو اور جنت میں جانے والے ہو جاؤ. اللہ نے بتایا کہ جہنم بہت خطرناک ہے. وہ اس لیے بتایا تاکہ انسان جہنم سے بچنے کی تیاری کرے. اور تیسرے رکوع کے اندر جنتیوں کا ذکر تھا. کس کا؟ جنتیوں کا. اور اشارتاً بیان فرمایا، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے جنتیوں کے دو طبقوں کا بیان کیا ہے، دو گروہوں کا بیان کیا ہے، دو جماعتوں کا بیان کیا ہے. چونکہ جنت میں جو ہے کتنی جماعتیں جائیں گی؟ دو جائیں گی. جنت میں جانے والوں کی دو جماعتیں ہوں گی. ایک وہ لوگ جو بہت آگے بڑھنے والے، بہت زیادہ نیک، تو ان کی جو ہے مقام اور مرتبہ بھی بلند ہوگا. اور دوسری جماعت ہوگی عام جنتیوں کی، جن کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ تھوڑا کم ہوگا. تو سورہ رحمان کے اندر ذکر آیا تھا، لیکن اشارتاً مختصر ذکر آیا تھا. لیکن اس سورت کے اندر، سورہ واقعہ کے اندر، اللہ رب العزت نے جنت میں جانے والوں کی جو دو جماعتیں ہیں ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. اور تیسری جماعت پھر کس کی ہے؟ جہنم میں جانے والوں کی. تو کل کتنی جماعتیں بنیں گی؟ 3 جماعتیں بنیں گی. 2 جائیں گی جنت کے اندر اور 1 جماعت جائے گی کہاں؟ جہنم کے اندر. اس سورہ واقعہ کے اندر یہی بیان کیا گیا ہے. شروع سورت میں خلاصہ، پوری سورت کا خلاصہ، یعنی تھوڑا مختصر انداز میں تینوں جماعتوں کا، اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ والسابقون السابقون، خلاصہ. پھر اس کے بعد تینوں جماعتوں کی تفصیل مکمل. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کچھ نعمتوں کو بیان کیا، اپنی کچھ نعمتوں کا ذکر فرمایا. اور آخر میں پھر دوبارہ خلاصے کے طور پر تینوں جماعتوں کا ذکر آئے گا. سورہ واقعہ ہے. سورہ واقعہ کی بڑی فضیلت آئی ہے. سورہ واقعہ کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئے، یعنی جس بیماری میں ان کا انتقال ہو اس کو مرض وفات کہا جاتا ہے. تو ان کے مرض وفات کے وقت ان کے پاس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. اور پھر آ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ماں تشتکی، آپ کو کس چیز کی تکلیف ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ذنوبی، گناہوں کی تکلیف ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فرمایا کہ ما تشتہی، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ رحمت ربی، اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں، اور کچھ نہیں چاہیے مجھے، بس اپنے رب کی رحمت چاہیے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ بیمار ہیں تو کسی طبیب کو بلا دو، کسی حکیم کو بلاؤ، کسی ڈاکٹر کو بلا لے آؤ. تو جواب دیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ الطبیب امرضنی، کہ جو طبیب تھا، جو ڈاکٹر تھا، اس نے خود مجھے بیمار کیا ہے، مجھے طبیب کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی عطیہ بھیج دوں، بیت المال سے کچھ پیسے بھیج دوں کہ آپ کے چلے جانے کے بعد آپ کی چونکہ بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں کے کام آ جائے گا، ان کی کوئی ضرورت جو ہوگی وہ پوری ہو جائے گی. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آپ کو میرے مرنے کے بعد میری بچیوں کی فکر ہو رہی ہے، لیکن مجھے اس چیز کی فکر، یعنی مجھے اپنی بچیوں کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے. کیوں فکر نہیں ہے؟ فرمایا اس لیے فکر نہیں ہے کہ میں نے ان کو ہر رات سورہ واقعہ پڑھنے کی تاکید کر رکھی. کیا؟ میں نے اپنی بچیوں کو ہر رات سورہ واقعہ پڑھنے کی تاکید کر رکھی ہے
کیوں تاکید کر رکھی؟ اس لیے کہ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، کہ جو کوئی انسان ہر رات سورہ واقعہ پڑھ لے گا اس کو کبھی فقر و فاقہ نہیں پہنچے گا، وہ کبھی فقر و فاقہ کے اندر مبتلا نہیں ہوگا۔ تو مجھے اپنی بچیوں کے بارے میں فقر و فاقہ کی کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کو میں نے تاکید کر رکھی ہے کہ وہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھیں۔ پتہ چلا کہ جو انسان ہر رات سورہ واقعہ پڑھتا ہے وہ کبھی فقر و فاقہ کے اندر مبتلا نہیں ہوتا ہے۔ یہ اس سورہ واقعہ کی فضیلت۔ اور سبق شروع کرتے ہیں۔ اذا وقعت الواقعہ، اذا جب وقعت واقع ہو جائے گی، الواقعہ پیش آنے والی، اذا وقعت جب پیش آ جائے گی، الواقعہ پیش آنے والی، یعنی قیامت جب واقع ہو جائے گی، اور لیس لوقعتھا کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کاذبۃ کوئی جھوٹ نہیں ہے، یعنی جھوٹی بات نہیں ہے بلکہ اس کا واقع ہونا یقینی ہے، وہ واقع ہو کر کے رہے گی۔ خافضۃ رافعہ، جب یہ واقع ہوگی تو ہوگا کیا پھر؟ خافضۃ پست کرنے والی ہے، رافعۃ بلند کرنے والی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ پست کرنے والی ہے اور بلند کرنے والی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دنیا کے اندر مالدار سمجھا جاتا ہے، جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، عزت ہے، آدمی سمجھتا ہے یہی کامیاب ہے، یہی بلند ہونے والے ہیں، لیکن اللہ کے احکام کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، ان کو لوگ سمجھتے ہیں یہ عزت دار ہیں، یہ کامیاب ہونے والے، بلند ہونے والے ہیں۔ فرمایا نہ، کل قیامت کے دن یہی پست ہوگی۔ خافضۃ پست کرنے والی ہے، رافعۃ بلند کرنے والی ہے، کچھوں کو بلند کرنے والی ہے۔ دنیا کے اندر جن کو کمتر سمجھا جاتا تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام سمجھتے تھے، سارے سمجھتے تھے یہ کمتر ہے۔ حضرت سمیہ، حضرت عمار، حضرت یاسر، یہ سارے کے سارے صحابہ کرام کمزور قسم کے صحابہ کرام، ان کو انسان سمجھتا تھا یہ کمتر لوگ ہیں، لیکن کل قیامت کے دن یہی کیا ہوں گے؟ بلند ہوں گے۔ خافضۃ کچھوں کو پست کرنے والی ہے، رافعۃ کچھوں کو بلند کرنے والی ہے۔ اور جب یہ قیامت واقع ہوگی تو ہوگا کیا؟ اذا رجت الارض، جب زمین کپ کپ آئے گی، رجن زبردست طریقے سے، اذا رجت الارض جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، رجن زبردست طریقے سے، وبست الجبال اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، بسن زبردست طریقے سے۔ اور کیا ہوگا ان کا حال؟ فکانت ہباء منبثا، تو وہ ہو جائیں گے ہباء غبار، منبثن اڑتا ہوا غبار، بکھرے ہوئے غبار کی طرح ہو جائیں گے۔ وکنتم ازواجا ثلاثا، اور تمہاری 3 جماعتیں بنیں گی، تمہاری 3 جماعتیں بن جائیں گی۔ کون کون سی ہوگی 3 جماعتیں؟ فاصحاب المیمنہ، تو دائیں ہاتھ والے۔ دائیں ہاتھ والے کیا مطلب؟ دائیں ہاتھ والے ایک مطلب یہ کہ وہ لوگ جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ دوسرا مطلب اس کا کہ دائیں ہاتھ والے وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت اپنے عرش کے دائیں جانب رکھیں گے۔ اور تیسرا ایک ترجمہ کیا اصحاب المیمنہ، قسمت والے۔ کون؟ قسمت والے۔ ما اصحاب المیمنہ، کتنے اچھے ہیں قسمت والے، کتنے اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے، جن کا نامہ اعمال کس میں ملے گا؟ دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ کتنے اچھے ہیں جو عرش کے دائیں جانب، ایک وہ جماعت۔ دوسری وہ اصحاب المشأمہ، اور بائیں والے، یعنی جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یا جو عرش کی بائیں جانب ہوں گے۔ اور یا وہ اصحاب المشأمہ بد قسمت۔ کون؟ بد قسمت۔ اصحاب المشأمہ بد قسمت۔ ما اصحاب المشأمہ، کتنے بد قسمت ہیں بائیں والے، یعنی جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملا، کتنے بد قسمت ہیں۔ اور تیسری جماعت والسابقون، آگے بڑھنے والے۔ السابقون، وہ تو ہے ہی آگے بڑھنے والے، تو کتنی جماعتیں ہوں گی؟ 3 جماعتیں ہوں گی۔ نمبر 1 جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، نمبر 2 جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور نمبر 3 آگے بڑھنے والے۔ فرمایا وہ تو ہیں ہی آگے بڑھنے والے۔ کتنا آگے بڑھنے والے ہیں؟ فرمایا اولئک المقربون، یہی قریب کیے ہوئے ہیں۔ کس کے قریب کیے ہوئے؟ اپنے رب کے قریب کیے ہوئے، اللہ کے قریب کیے ہوئے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں آگے بڑھنے والے کہ جن کا درجہ بہت زیادہ بلند ہوگا۔ اب ان کی نعمتوں کا ذکر۔ فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں ہوں گے۔ کس میں ہوں گے؟ کون؟ یہ جو آگے بڑھنے والے ہیں نا، نیکی کرنے والے، نعمتوں کے باغات میں ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین،
کم سلت زیادہ ہوں گے من الاولین پہلوں میں سے، پہلے لوگوں میں سے آگے بڑھنے والے زیادہ ہوں گے، وقلیل من الاخرین اور کم ہوں گے من الاخرین آخرین بعد والوں میں سے۔ کیا مطلب؟ پہلوں میں زیادہ ہوں گی اور بعد والوں میں کم ہوں گی۔ ایک تفسیر یہ فرمائی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو لوگ ہیں وہ والسابقون سابقون میں زیادہ ہوں گے۔ کیوں زیادہ ہوں گے؟ اس لیے کہ اس میں انبیاء زیادہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کم ہیں۔ وقلیل من الاخرین اور بعد والوں سے مراد ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے قیامت تک کے لوگ، کیونکہ اس میں کم ہیں اس لیے وہ مطلب اس میں انبیاء نہیں ہے اس لیے وہ لوگ کم ہوں گے۔ لیکن دوسری تفسیر یہ فرمائی کہ ہر نبی کا جو ابتدائی دور ہے، ہر نبی کا جو ابتدائی دور ہے، ہر نبی کی جو ابتدائی امت ہے وہ لوگ زیادہ ہوں۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دی اس موقع پر جو ایمان لائے وہ مراد ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان لائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان لائے، اسی طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایمان لائے وہ لوگ یہاں مراد ہیں۔ یعنی ہر نبی کا جو ابتدائی دور ہے وہ سابقون میں زیادہ ہوں گے، اور پھر بعد والوں میں ہر نبی کا جو بعد کا دور ہے اس سے یہ مراد ہے کون؟ بعد والے لوگ، یعنی قلیل من الاخرین جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کے ساتھ جو شامل ہوں گے ہر نبی کی امت کے بعد کے لوگ جو ہیں وہ کم ہوں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس سے کم بعد والا، یعنی 3 زمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زمانے کیا ہیں؟ بہترین ہیں، اور جو نبی کے ساتھ ایمان لائے اس کا ایمان مضبوط ہے، اور آج کے وقت میں جو ایمان لائے اس کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ پہلوں میں ثلۃ من الاولین بہت زیادہ ہوں گے، من الاولین پہلے لوگوں میں سے، وقلیل من الاخرین اور کم ہوں گے بعد والوں میں سے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔